بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کے لیکچر میں ہم بات کریں گے کمیونیکیشن نیٹ ورکس کے بارے میں۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے فلو آف کمیونیکیشن ڈسکس کیا تھا۔ آج کمیونیکیشن نیٹ ورک ان این آرگنائزیشن، اسے ہم ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے اگر اس کی ٹائپس دیکھیں تو جو کمیونیکیشن نیٹ ورکس ہیں اس میں دو میجر ٹائپس ہوتی ہیں، انٹرنل کمیونیکیشن اور ایکسٹرنل کمیونیکیشن۔ جو انٹرنل کمیونیکیشن ہے اسے ہم تین کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، ورٹیکل، ڈایاگونل اینڈ ہاریزونٹل کمیونیکیشن۔ اور جو ورٹیکل کمیونیکیشن ہے اسے اگین دو کیٹیگریز، ڈاؤن ورڈ اینڈ اپ ورڈ کمیونیکیشن میں ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ ایکسٹرنل کمیونیکیشن کیا ہوتی ہے؟ آؤٹ سائڈ دا آرگنائزیشنل کمیونیکیشن، یعنی کہ آرگنائزیشن کا کوئی بندہ آرگنائزیشن سے باہر کسی کے ساتھ رابطہ کرتا ہے تو وہ جو ہے آؤٹ سائڈ ایکسٹرنل کمیونیکیشن کہلائے گی۔ جیسے لنکس دا آرگنائزیشن ود آؤٹ سائڈ ورلڈ، باہر کی دنیا کے ساتھ آرگنائزیشن کا کیا رابطہ ہے وہ جو ہے ایکسٹرنل کمیونیکیشن میں آتا ہے۔ فار ایگزامپل جو کمیونیکیشن بٹوین ہیڈز آف ٹو آرگنائزیشنز، دو مختلف آرگنائزیشنز کے ہیڈ باہر کہیں آپس میں ملتے ہیں تو وہ ایکسٹرنل کمیونیکیشن میں آئے گا۔ انٹرنل کمیونیکیشن، جیسے ایکسٹرنل کمیونیکیشن جو ہے یہ آرگنائزیشن کے باہر کے رابطے ہیں، انٹرنل کمیونیکیشن یہ اسی طرح سے آرگنائزیشن کے اندر کی جو کمیونیکیشن ہے اسے ہم انٹرنل کمیونیکیشن بولیں گے۔ سو ٹیکس پلیس ان ڈفرینٹ ڈائریکشن، اس کی مختلف ڈائریکشنز ہوتی ہیں۔ جیسے کمیونیکیشن بٹوین ٹیچر اینڈ اسٹوڈنٹ ان اے یونیورسٹی، اگر اسٹوڈنٹ کسی یونیورسٹی کے اندر کوئی ٹیچر یا اسٹوڈنٹ آپس میں بات چیت کرتے ہیں تو وہ انٹرنل کمیونیکیشن ہوتی ہے۔ اب کوئی یونیورسٹی کا ٹیچر کسی دوسری یونیورسٹی کے ٹیچر کے ساتھ بات کرے گا تو وہ ایکسٹرنل کمیونیکیشن ہوگی۔ اب ورٹیکل کمیونیکیشن، سب سے پہلے اپ ورڈ کمیونیکیشن اینڈ ڈاؤن ورڈ کمیونیکیشن۔ ورٹیکل کمیونیکیشن کیا ہوتی ہے اور اس میں پھر اپ ورڈ اینڈ ڈاؤن ورڈ کمیونیکیشن آ جائے گا جو ہم پچھلے لیکچر میں بھی ڈسکس کر چکے ہیں۔ Vertical communication is communication that flows both up and down in the organization۔ اس میں اپ ورڈ کمیونیکیشن بھی اور ڈاؤن ورڈ بھی۔ جو نچلے درجے کے ملازم ہیں وہ بھی اوپر کے آفیسرز کے ساتھ، اوپر کے جو سپیریئرز ہیں ان کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں، اور جو اتھارٹیز ہیں وہ بات کریں نچلے اپنے سبارڈینیٹس کے ساتھ تو وہ بھی ورٹیکل کمیونیکیشن میں ہی آ جاتا ہے۔ جی پھر ڈاؤن ورڈ کمیونیکیشن، جیسے ہم پچھلے لیکچر میں بھی یہ ڈسکس کر چکے ہیں، اٹ اکرز وین انفارمیشن فلوز ڈاؤن دا ہیرارکی فرام ہائی لیول ٹو لو لیول۔ فار ایگزامپل وین یور باس شیئر انفارمیشن ود یو، اٹس ڈاؤن ورڈ کمیونیکیشن بیکاز your boss as your supervisor is communicating with you as an employee or subordinate۔ یعنی کہ آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے، ڈاؤن ورڈ کمیونیکیشن کیا ہے کہ جب اوپر سے جو ہائر اتھارٹیز ہیں وہ نیچے اپنے سبارڈینیٹ سے کمیونیکیٹ کرتی ہیں تو وہ ڈاؤن ورڈ کمیونیکیشن کہلاتی ہے۔ اور اس کے آبجیکٹیوز کیا ہوتے ہیں؟ ٹو گیو اسپیسیفک ڈائریکشن ٹو سبارڈینیٹس اباؤٹ دا جاب انٹرسٹڈ، یعنی کہ جو بھی کسی کو جاب ملی ہے، جو بھی کام ہے کسی کا، اس کے بارے میں اسپیسیفک ڈائریکشنز دینا، ہدایات دینا۔ ٹو ایکسپلین آرگنائزیشنل پالیسیز اینڈ پروسیجرز، کمپنی کے اندر، آرگنائزیشن کے اندر پالیسیز کون سی ہیں اور اس کی کون سے پروسیجرز فالو کرنے ہیں، کام کیسے کرنا ہے، یہ بتایا جاتا ہے۔ ٹو اپرائز دا سبارڈینیٹ آف دیئر پرفارمنس، اور جو سبارڈینیٹ ہیں، جو ہائر اتھارٹیز ہیں، وہ ان کی پرفارمنس کو بہتر بنانے کے لیے یہ کمیونیکیشن کرتی ہیں۔ پھر اب اس کے ایڈوانٹیج کیا ہیں؟ یوزفل فار مینجمنٹ ہے، کیوں کہ مینجمنٹ فائنڈز اٹ یوزفل ٹو کمیونیکیٹ نیسیسری آفیشیل انفارمیشن ٹو سبارڈینیٹ، جو بھی ضروری آفیشیل انفارمیشن ہوتی ہیں وہ بہتر ہوتا ہے کہ وہ سبارڈینیٹس کے ساتھ، نیچے لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی جائیں، سو اس لیے یہ مینجمنٹ کے لیے یوزفل ہے۔ پھر یوزفل فار امپلائیز ہے، کیونکہ ڈاؤن ورڈ کمیونیکیشن از یوزفل فار سبارڈینیٹس ایز دے آر ویل انفارمڈ اباؤٹ دیئر ورک
فار ٹائم ٹو ٹائم. اور امپلائز کے لیے یہ اس لیے یوزفل ہے کیونکہ وقتاً فوقتاً انہیں ان کے کام کے بارے میں گائیڈ لائن دے دی جاتی ہے اور وہ اس کے بارے میں کانشیس رہتے ہیں. اور سینس آف بلونگنگ. اور جب ہائر اتھارٹیز جو سپیریئرز ہیں جب وہ نچلے ملازمین کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں تو ان کے اندر ایک سینس آف بلونگنگ آ جاتی ہے, ان کے اندر ایک کانفیڈنس آ جاتا ہے. سو اب اس کے ڈس ایڈوانٹیج کیا ہے؟ ڈسٹورشن کیا ہے کہ ایک تو سب سے پہلے جب ہائر اتھارٹیز کی جانب سے کوئی میسیج کنوے ہونا ہے تو وہ ڈفرینٹ چینل سے اور ڈفرینٹ پرسنز کے تھرو ہوتا ہے, اسٹیپ بائی اسٹیپ نیچے آتا جاتا ہے. تو آتے تک نیچے پہنچنے تک ایک تو وہ ڈیلے ہو جاتا ہے اور دوسرا ڈسٹارٹ ہو جاتا ہے, اس کے خلط ملط ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. اور پھر اتھارٹیرین اپروچ بھی اس کے اندر شامل ہوتی ہے. کیسے؟ ان ڈاؤنورڈ کمیونیکیشن دیر از ٹو مچ کنسنٹریشن آف اتھارٹی ایٹ ہائر لیول ایز پیپل ان دا لوور لیولز آر میئرلی ریسیورز آف ڈیسیژنز. اتھارٹیٹیو اپروچ ایسے ہے کہ جو اتھارٹیز نے کہہ دینا ہے نیچے والوں نے تو صرف ان کی یہ بات سننی ہے, تو اس لیے وہ اتھارٹیرین اپروچ آ جاتی ہے اس کے اندر. اور اوور اینڈ انڈر کمیونیکیشن. تو یہ جو ڈاؤنورڈ کمیونیکیشن ہے اس میں بعض اوقات تو اوور کمیونیکیٹ کر جاتے ہیں جو اتھارٹیز ہوتی ہیں, سپیریئرز ہوتے ہیں, بعض اوقات یہ انڈر کمیونیکیٹ کرتے ہیں. اور جب اوور کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو غیر ضروری باتیں اور بہت زیادہ بولتے ہیں تو امپلائیز کا جسٹ ٹائم ضائع ہوتا ہے. اور جب یہ کم بولتے ہیں اور بعض اوقات تو اتنا کم بولتے ہیں کہ بات بھی واضح نہیں کرتے اور لوگ اندازہ لگانا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ کہنا کیا چاہتے تھے. پھر اپورڈ کمیونیکیشن, جیسے یہ اوپر سے نیچے تک ڈاؤنورڈ تھی, اب نیچے سے اوپر کی جانب جو ہے سبارڈینیٹس جو ہیں وہ کمیونیکیٹ کریں اپنے سپیریئرز کے ساتھ, اسے اپورڈ کمیونیکیشن بولتے ہیں. اب میتھڈ کیا ہے؟ اوپن ڈور پالیسی. اوپن ڈور پالیسی جو ہے یہ ہے کہ کسی بھی وقت جا کر کوئی بھی ملازم اپنے ہائر اتھارٹیز کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بھی بات شیئر کر سکتا ہے. اسے اوپن ڈور پالیسی کہتے ہیں, عام اجازت ہوتی ہے. پھر کمپلینٹ باکس اینڈ سجیشن باکس رکھے ہوتے ہیں مختلف آرگنائزیشنز نے کمپنیز کے اندر, تاکہ اس کے اندر لکھ کر شکایت وغیرہ جو بھی مسئلے ہیں وہ وصول کر لیے جائیں. پھر ڈائریکٹ کورسپونڈنس ہے, جب مینیجر ڈائریکٹلی کورسپونڈ کرتا ہے امپلائیز کے ساتھ. اور پھر کونسلنگ ہے. کونسلنگ کیا ہے کہ امپلائیز آر انکریج ٹو ٹاک دیئر سپیریئرس آف دیئر پرابلمس. جو سبارڈینیٹس ہیں, جو کام کرنے والے نچلے درجے کے ملازم ہیں, انہیں انکریج کیا جاتا ہے, ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ آ کے اپنے سینئرز کے ساتھ بات چیت کر سکیں. ایڈوانٹیج کیا ہے اس کے؟ فاسٹر فرینڈلی ریلیشن. جب یہ سبارڈینیٹ جو ہائر اتھارٹیز ہیں وہ نیچے والے ملازم کی آرام سے بات سن لیتے ہیں اچھے طریقے سے, تو ایک فرینڈلی ریلیشن شپ قائم ہو جاتا ہے. اور پھر ویلیویبل فیڈ بیک بھی ملتا ہے. کیسے؟ کہ جب جو ہائر اتھارٹیز ہیں یہ نیچے کام کرنے والے لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہتی ہیں تو صحیح صورتحال کام ہو رہا ہے نہیں ہو رہا, صحیح ہو رہا ہے, اور چونکہ کام کرنے والے لوگ اس میں ایکسپیرینس بھی رکھتے ہیں تو وہ ان کی رائے بھی شامل ہوتی ہے کہ کس طرح کام کو بہتر کیا جا سکتا ہے, اس لیے ویلیویبل فیڈ بیک بھی مل جاتا ہے اس طریقے سے. اب میکنگ سجیشنز, جیسے ابھی ہم نے کہا کہ اس طریقے سے جو ہے بہت ساری سجیشنز سامنے آ جاتی ہیں جو کہ کارآمد بھی ہوتی ہیں. پھر ڈس ایڈوانٹیج کیا ہے؟ ریزسٹنس فرام سبارڈینیٹس. Subordinates rarely initiate upward communication as they are afraid of being ignored, so they hesitate to initiate it again. اب چونکہ جو سبارڈینیٹ ہیں وہ ہچکچاتے ہوئے اس وجہ سے کہ مجھے اگنور نہ کر دیا جائے وہ انیشیٹ ہی نہیں کرتے, وہ کمیونیکیشن کو شروع ہی نہیں کرتے, وہ آفیسر کے سامنے جاتے ہوئے ویسے ہی گھبراتے ہیں. پھر ایئر آف انکمپیٹنس ہوتا ہے کہ وہ اس وجہ سے بھی بات چیت نہیں کرتے کہ کہیں ان کی انکمپیٹنسی سامنے نہ آ جائے, انہیں ان کی بات غلط ثابت نہ ہو جائے اور انہیں انکمپیٹنٹ نہ سمجھ لیا جائے. جی اس کے بعد ڈایاگونل کمیونیکیشن ہے. ڈایاگونل کمیونیکیشن ٹیکس پلیس ایٹ ڈفرینٹ لیولز ان دا ہائرارکی. ڈایاگونل جو ہے یہ مختلف لیولز پہ, مختلف
جو آفس مختلف عہدوں پہ لوگ ہوتے ہیں ان کے درمیان یہ ہوتی ہے. کیسے؟ اٹ اکرز بوتھ ویز، دیٹ از فرام دا اپر لیول ٹو لو اینڈ وائس ورسا، یعنی کہ نیچے سے اوپر بھی ہو سکتی ہے، اوپر سے نیچے بھی ہو سکتی ہے، اور یہ برابر کے لوگوں میں بھی ہو سکتی ہے. In large communication, various department needs communication support from each other. اب چونکہ ایک آرگنائزیشن کے اندر مختلف جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور اچھے کام کے لیے انہیں ایک دوسرے کی ضرورت رہتی ہے. So diagonal communication aim to discuss such matters as pertain to the execute of the plans and policies of an organization to meet its business objectives. یعنی کہ جب مختلف پالیسیز کو امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے کمپنی کے اندر، تو یہ والی کمیونیکیشن جو ہے یہ اس وقت بہت کام آتی ہے. پھر ایڈوانٹیج اینڈ ڈس ایڈوانٹیج کیا ہے؟ دا پاتھ از مکسچر آف ورٹیکل اینڈ ہاریزونٹل موومنٹ. سو ڈایاگونل کمیونیکیشن، یعنی کہ چونکہ جو ہماری ڈایاگونل کمیونیکیشن ہے اس میں اپورڈ اور ڈاؤنورڈ اور جو ہے ورٹیکل کمیونیکیشن، یہ ساری ہی چیزیں شامل ہوتی ہیں، کیونکہ یہ ڈفرینٹ لیول آف ہائرارکی میں کام کرتی ہے. تو اس میں سارے ڈس ایڈوانٹیج اور ایڈوانٹیج جو ہم ابھی پیچھے پڑھ چکے ہیں اب تک، وہ سارے اس میں شامل ہوتے ہیں. پھر اس سے آگے اگلی کائنڈ آ جاتی ہے ہاریزونٹل کمیونیکیشن. ہاریزونٹل کمیونیکیشن ٹیکس پلیس بٹوین انڈیویجولز آف ایکول ہائرارکل رینک از مور انفارمل. یعنی کہ دو جو ہے ایکول رینک کے مطابق، جیسے دو مینیجرز کے درمیان، دو کوآرڈینیٹرز کے درمیان، یا دو اسٹوڈنٹس کے درمیان، دو ٹیچرز کے درمیان، دو ایک لیول کے دو لوگوں کے درمیان جو کمیونیکیشن ہے اسے ہاریزونٹل کمیونیکیشن کہا جاتا ہے. اب فنکشن آف ہاریزونٹل کمیونیکیشن کیا ہے کہ فلفل دیئر سوشلائزیشن نیڈس. ان سوشلائزیشن کی نیڈ پوری کرتی ہیں، یعنی کہ جو گروپس، جو دوستیاں، جو تعلق ہوتے ہیں وہ برابر کے لوگوں کے ساتھ ہی بنتے ہیں. پھر مختلف ڈپارٹمنٹس جو ہیں ان کی کوآرڈینیشن بہتر ہوتی ہے، اور بیٹر انڈرسٹینڈ انڈیویجول اینڈ ڈپارٹمنٹ رسپانسبلٹیز. جو ڈپارٹمنٹس ہیں یا پھر انڈیویجولز ہیں کام کرنے والے آرگنائزیشن میں، ان کی رسپانسبلٹیز بہتر طریقے سے سمجھائی اور سمجھی جا سکتی ہیں. اٹ ہیلپس انڈیویجولز سالو دیئر اون پرابلم بیفور ادر ہیو ٹو بیکم انوالوڈ. یعنی کہ اس سے جو لوگ ہیں کام کرنے والے، انہیں اپنا مسئلہ خود حل کرنے میں جو ہے مدد ملتی ہے، بجائے اس کے کہ کوئی اور ان کا مسئلہ آ کر حل کرے. اب ایڈوانٹیج کیا ہیں اس کے؟ کوآرڈینیشن بہتر ہوتی ہے اور کمیونیکیشن جو ہے یہ فاسٹر ہوتی ہے. اور ڈس ایڈوانٹیج کیا ہے؟ لیک آف موٹیویشن اینڈ پریزنس آف فزیکل بیریئرس. اب ایگزامپل آف ہاریزونٹل کمیونیکیشن کیا ہے؟ دا مارکیٹنگ مینیجر کین کمیونیکیٹ ود پروڈکشن مینیجر. یعنی کہ دو مینیجر ہیں، رینک دونوں کا ایک ہے، ڈپارٹمنٹ ڈفرینٹ ہے، تو وہ سیم لیول پہ مل سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بنا کسی ڈیفیکلٹی کے. بائی ہاریزونٹل کمیونیکیشن آرمی اینڈ رینجرز امپلائی کوآرڈینیٹ ود ایچ ادر. یہ بھی ایک مثال ہے کہ آرمی اور رینجر ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتے ہیں ہاریزونٹل کمیونیکیشن کے ذریعے. اب ہاریزونٹل کمیونیکیشن کا یہ چارٹ دیکھ لیجئے. جیسے سپروائزر کی سٹاف کے ساتھ نیچے تک، ٹاپ لیول مینجمنٹ کی لوور لیول مینیجرز کے ساتھ، اور دو ڈپارٹمنٹ آپس میں، یعنی کہ اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر تک، اور دو ڈپارٹمنٹ آپس میں ہر سطح کے تعلق، ہر سطح کے لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے اس میں کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. اسے ہم ہاریزونٹل کمیونیکیشن بولتے ہیں. سو جی دیٹس فار آل فرام دا نیٹورکس، کمیونیکیشن نیٹورکس. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ اگلے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.